اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے ہماری پہلے ولاگ میں مختلف باتیں ہوتی رہی اور ہمارے منشور کے بہت سے حصے آپ نے بھی سنے ہیں، تو آپ سوچیں موجودہ پاکستان کی سیاسی ساری جماعتوں کا منشور دیکھیں۔ کسی ایک جماعت کا منشور بھی ہمارے منشور کے ساتھ ٹچ نہیں کرتا۔ سب روایتی اور ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہماری کچھ باتیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم زیر عتاب ہیں، ہمارے لیے دعا کرو کہ ہم 2/3 سے آئیں اور آپ کے یہ سارا منشور، ہم 10 کروڑ جو پاکستانی غربت میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کا ہم پورا بندوبست کریں گے۔ چلو ان باتوں کو بھی چھوڑو۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے سارے ولاگ کو ہر پاکستانی شیئر لازمی کیا کرے اور سبسکرائب بھی کیا کریں۔ آپ کی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی۔ آج ہم باتیں کریں گے جمہوریت پر اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں پر۔ آپ کسی سیاسی جماعت کے منشور کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیاسی جماعت ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک پی ڈی ایم ہے، اس میں علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں جو صرف بلوچستان، کے پی کے یا سندھ تک وہ موجود ہیں، باقی ان کو قومی سیاسی جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ اگر قومی سیاسی جماعتیں ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے اور لبیک والے ہیں۔ گو کہ جماعت اسلامی کے پاس چند سیٹیں ہوں گی اور لبیک والوں کے پاس پہلے کوئی سیٹ نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اب وہ کوئی نہ کوئی سیٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے پاس۔ لبیک والوں سے پوچھیں تو ان کا منشور ہے کہ نظام مصطفیٰ۔ اب نظام مصطفیٰ تو سمندر ہے نا، اور موجودہ وہ پاکستان کے مسائل کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی کا ایک سیدھا سادہ منشور ہے، وہ بھی موجودہ پاکستان کے مسائل کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی اور ان نے خوب جی بھر کر لوٹا، خزانہ خالی کیا، اور بجلی کے ریٹ، تیل کے ریٹ، تمام چیزوں کے ریٹ آسمانوں پر پہنچا دیے۔ غریب پینشنر اور ملازمین فاقوں پر نوبت آ گئی، افراتفری تھا۔ تو اسی طریقے سے پوری پی ڈی ایم کے ساتھ ریاست کے ذمہ دار بھی کھڑے ہو گئے اور ایک جماعت کو کریش کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ یہ اوپن سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو غلط ہو۔ ایک سیاسی جماعت کے چیئرمین کو گرفتار کیا گیا، 200 سے زائد ایف آئی آر کاٹی گئی، اور بے ہنگم اور بے مقصد اور مبرائے قانون عدالتی فیصلے کرائے گئے، اور پوری دنیا میں پاکستان کی انصاف کے بارے میں جو رائے ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اب ایک سیاسی جماعت سے نشان چھین لیا گیا، اس کا جو چیئرمین ہے وہ چھین لیا گیا، ہزاروں لوگ گرفتار ہو گئے، افراتفری کی حالت میں وہ انتخابات میں شامل ہیں۔ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ دینی طاقتیں جو پاکستان کا حسن تھی اور پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنے والے تھے، وہ ختم ہو چکے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان، مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کی یاد اور ان کی یہ جماعت تھی۔ آپ کو سن کر بے حد افسوس ہوگا کہ ایک کا سربراہ ڈاکٹر زبیر، وہ بھی سندھ کا رہنے والا ہے، اور ایک کا سربراہ انس نورانی کے بیٹے، شاہ احمد نورانی کے بیٹے انس نورانی، وہ بھی کراچی کے رہنے والے ہیں۔ تو ہوا کچھ ایسے
کہ جمعیت علماء پاکستان نورانی اس کو محترم زرداری صاحب نے خرید لیا اور پورے پاکستان میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کو ود ڈرا کرا لیا، اور پھر پورے پاکستان میں پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی الیکشن مہم چلانے کے لیے جمعیت علماء پاکستان کے لوگ مختلف ملتان ہو گئی، رحیم یار خان ہو گئے، مختلف مقامات پر وہ تقریریں کر رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کو ووٹ دیں۔ یہ وہ پیپل پارٹی جو کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، جبکہ ان جماعتوں کے قائدین کہتے تھے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، رب کی ذات ہے، اللہ ہے۔ اب دیکھیں تو زرداری نے کتنے میں خریدا ہوگا؟ ڈاکٹر زبیر صدر جمعیت علماء پاکستان نورانی کتنے میں بکا ہوگا؟ یہی نا مدرسوں کو فنڈ دے دیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ ہم سینٹ کا آپ کو ٹکٹ دیں گے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ پر ان کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں اور مختلف سرمایہ داروں کی کمپین کر رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سی فوٹیج بھی ہیں، تصویریں بھی ہیں، جنرل سیکرٹری ہو جمعیت علماء پاکستان کا یا صدر ہو یا اس کے دیگر عہدیدار ہوں، اپنے اپنے علاقے میں نفاذ شریعت کے دعوے کرنے والے وہ سارے بک چکے ہیں، اور اسی طریقے ان باتوں کی بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمعیت علماء پاکستان انس نورانی جس کے سربراہ ہیں، وہ جناب مولانا فضل الرحمان کی معرفت وہ جناب شریف خاندان پر فروخت ہو گئے ہیں، ان کو شریف خاندان نے خرید لیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کی کمپین کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں اسلامی اور دینی جماعتوں کا نام لینے والے۔ اب قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان لوگوں کو رسوا کرے گا جو اپنے مشن کو چھوڑ گئے اور لوگوں کو اپنے مشن پر چلاتے چلاتے خود بک گئے اور ان لوگوں کو بھیج دیا۔ اب صورتحال یہ ہے، اسی طریقے سے علاقائی ہیں، کوئی باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی ENP ہے، یہ ساری تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں یہ پاکستان کی دشمن ہوا کرتی ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں 1971 کی، جب انتخابات ہوئے تھے نا، اس وقت دو سیاسی جماعتیں، وہ بھی لسانی کہہ سکتے ہیں نا، ایک بنگلہ دیش کی بنیاد پر، بنگالی کی بنیاد پر، اور ایک پاکستان جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھا، ذوالفقار علی بھٹو، تو اس نے پیپل پارٹی بنا لی، تو جگیرداروں کو للکارا، سرمایہ داروں کو للکارا، تو پاکستان کے وہ بھی لوگ سارے ہو گئے۔ تو دو جماعتیں، ذوالفقار علی بھٹو کی PPP پاکستان کی 93 سیٹیں لے کر دوسرے نمبر تھی، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی وہ 2/3 سیٹیں لے گئی۔ تو بھٹو نے کہا تھا کہ کوئی بندہ اگر اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکا ہوا کرتا تھا، اگر وہ کوئی قومی اسمبلی کا ممبر گیا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا۔ بھٹو کے یہ الفاظ تھے، ادھر تم اور ادھر ہم۔ تو یہ اس وقت بھی فوج کی حکومت تھی، جنرل یحییٰ کی حکومت تھی، اور ہمیں یہ انعام ملا کہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور آج تک محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ اوپن نہیں کی گئی۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر بہت بڑا دھبا ہے کہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرایا، پھر اس کے بعد آج تک جنگ نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو قومی جماعتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ زنجیر ہوتی ہے پاکستان کی یا اس ملک کی سالمیت کے لیے، یکجہتی کے لیے۔ اگر ان کو توڑا جائے گا تو سمجھ لو کہ آپ پاکستان کی سلامتی کو توڑ رہے ہیں، پاکستان کی یکجہتی کو توڑ رہے ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ تو میری پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ خدا را اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہے تو 3 سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت، وہ مستحق ہیں۔ ایک مظلوم سیاسی جماعت ہے جس کے کینڈیڈیٹ آزاد انتخابات میں مختلف نشانات کے ساتھ کھڑے ہیں،
ان کا ووٹ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے دوسری سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی، وہ نظریہ ہے اس کے پاس، وہ پاکستان کی بقا کے لیے مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف وہ لڑتی رہی ہے۔ آج بھی وہاں پر ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں، اور آج بھی ابھی گزشتہ سال ہوا ہے کہ وہ سزائے موت ان کے لوگ ہو رہے ہیں۔ تیسری جماعت ہے لبیک، بہت پیاری جماعت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کرتے ہیں، عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں اور امن کی بات کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔ تو میری پورے پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ ان تین جماعتوں کو ووٹ دیا جائے۔ مظلوم کو ووٹ دیتے ہیں تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی کو ووٹ دیتے ہیں تو ایک نظریے کی بات ہے، اور عشق مصطفیٰ کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو لبیک کا حق بنتا ہے۔ اگر خدارا اب اللہ پاک فرماتے ہیں نا، اپنی جانوں پر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ غلط ووٹ کاسٹ کریں گے، کسی قاتل کو، کسی چور کو، کسی یہودی ایجنٹ کو، کسی غلط بندے کو ووٹ دیں گے تو قیامت کے دن آپ حصہ دار ہوں گے۔ قیامت کے دن قاتلوں کے ساتھی قاتلوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے، خدارا ایمان بچاؤ، ملک بچاؤ، اپنا سرمایہ بچاؤ، اپنی عزتیں بچاؤ، اور اگر پاکستان 8 تاریخ کو 90% باہر نکل آتا ہے اور اپنا ووٹ اپنی مرضی سے کاسٹ کرتا ہے تو یہ پاکستان بچ جائے گا، یہ پاکستان سرسبز ہو جائے گا۔ اس پاکستان میں نفاذ شریعت بھی ہو سکتا ہے، نفاذ اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ پاکستان مغربی طاقت یہود و نصارہ کے خلاف، امریکہ کے خلاف کھڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میری تو ویسے بھی درخواست ہے، یہ تین جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہو جائیں، تینوں حق پر ہیں، تینوں ریاست مدینہ کو پسند کرنے والی جماعتیں ہیں، دین پر چلنے والی بات ہیں، تو مدد کرو نا ایک دوسرے کی۔ تو آؤ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے، اگر پاکستانیوں نے ذات کے لیے، لسانی بنیادوں کے لیے یا کسی لالچ کے لیے آپ نے ووٹ کاسٹ کیا تو یقین منو، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ملک پر ناراض ہوگا، اور اس ملک پر پھر خوشحالی نہیں آئے گی، بدحالی آئے گی اور افراتفری آئے گی۔ اس لیے پاکستانیوں اس پیغام کو شیئر کرو، فرض سمجھ کر شیئر کرو تاکہ سب پاکستانیوں تک یہ الفاظ پہنچ جائیں۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو آباد رکھے۔